أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. لا يحب اللہ نہیں پسند کرتے اللہ تعالی الجہر بالسوء من القول، اعلانیہ طور پہ کسی کی برائی کرنا، الا مگر من ظلم جس پر ظلم کیا گیا، وکان اللہ سمیعا اور اللہ تعالی سننے والے ہیں ہر بات، علیما جاننے والے ہیں ہر حال کو۔ ان تبدو خیرا اگر تم کوئی بھلائی ظاہر کرو، او تخفوہ یا تم چھپاؤ اسے، او تعفو عن سوء یا درگزر کرو تم برائی سے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا پس بے شک اللہ تعالی معاف کرنے والے ہیں، قدیرا طاقت رکھنے والے۔ ان الذین یکفرون بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا، وَيُرِيدُونَ اور ارادہ کرتے ہیں وہ، أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللہ یہ کہ تفریق ڈالیں وہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان، وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں، نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ ہم کچھ پر ایمان رکھتے ہیں، وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ اور ہم کچھ کا انکار کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ اور وہ کافر ارادہ کرتے ہیں، أَن يَتَّخِذُوا یہ کہ بنائیں وہ، بین ذالک سبیلا کفر اور اسلام کے درمیان ایک نئی راہ، اولئک ہم الکافرون حقا یہی لوگ یقیناً کافر ہیں، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ اور تیار کیا ہے ہم نے کافروں کے لیے عذابا مہینا ذلت والا عذاب۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول مفسرین اکرام نے کئی معنی اس آیت مبارکہ کے مراد لیے ہیں۔ پہلے یہ بات سمجھو کہ اعلانیہ طور پہ سر عام کسی کی گلہ گزاری اللہ کو پسند نہیں ہے۔
ہاں الا من ظلم، جس پر ظلم کیا گیا، وہ مظلوم جو ہے وہ ظالم کی گلہ گزاری کر سکتا ہے۔ مفسرین کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ یہ آیت غیبت کے بارے میں ہے، کہ آپ ہر جگہ پہ بیٹھ کے لوگوں کی گلہ گزاری میں لگے رہیں، اللہ کو یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ ہاں اگر آپ کسی کو مطلع کرنے کے لیے، باخبر کرنے کے لیے یہ بتاتے ہیں کہ فلاں سے بچ کے رہنا وہ چور ہے، فلاں سے بچ کے رہنا وہ دغا باز ہے، فلاں سے بچ کے رہنا وہ قاتل ہے، فلاں سے بچ کے رہنا وہ تمہیں دھوکہ دے گا، اگر کسی آدمی کا تذکرہ کسی دوسرے آدمی کو بچانے کے لیے کسی کی برائی کی جائے نا تو اس کی اجازت ہے۔ بیٹھے ہو؟ شکر۔ آپ کو ایک آدمی کے چور ہونے کا علم ہے، آپ کو ایک آدمی کے دھوکے باز ہونے کا یقینی علم ہے، تو آپ اپنے احباب میں سے کسی کو اس کے دھوکہ باز ہونے کی اطلاع دیتے ہیں، دیکھنے میں ظاہری طور پر یہ غیبت لگ رہی ہے لیکن یہ ممنوع نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ آپ نے گلہ گزاری اس لیے نہیں کی کہ آپ خواہشات نفس کے غلام ہیں، بلکہ یہ آپ نے اس کے عیب کو اس دوست کے سامنے اس لیے رکھا ہے تاکہ یہ اس کے دھوکے اور فراڈ کا شکار نہ ہو۔ مفسرین اکرام نے اس آیت کا معنی بد دعا کا بھی کیا۔ ایک معنی ہے غیبت، دوسری ہے کیا؟ بد دعا، کہ ہر آدمی بیٹھے اپنی زبان سے بد دعائیہ کلمات، شالا مرے، تیرا ککھ نہ روے، یہ لوگوں کی زبانوں پہ رائج ہے نا۔ اللہ کہتے ہیں یہ میرے یہاں پسندیدہ عمل نہیں ہے کہ تمہاری زبان جب بھی چلتی ہے خیر کے کاموں میں نہیں چلتی، تم لوگوں کے ناکام ہونے کی دعائیں کر رہے ہو، بد دعائیں دیتے جا رہے ہو لوگوں کو۔ ہاں الا من ظلم، جس آدمی پر ظلم ہو گیا ہے نا اس کو بد دعا کرنے کی اجازت ہے۔ کتنے معنی ہیں؟ بول لے، خیر ہے، کتنے ہیں؟ یہ بد دعا کے معنی میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اگر کسی آدمی نے ظالم کے خلاف بد دعا کر دی نا تو سمجھے اس نے اپنا بدلہ لے لیا، یا تو خاموش رہتا اور انتظار کرتا، خاموش نہیں رہا، انتظار نہیں کی اور اس نے بد دعائیہ کلمات اپنی زبان سے کہہ دیے تو اس نے اپنا بدلہ وہ لے لیا۔ دو باتیں۔ مفسرین کا خیال ہے کہ یہ آیت اس آدمی کے بارے میں ہے جسے کلمہ کفر پر مجبور کر دیا جائے، بول کفر نہیں تو تیری گردن کاٹی جائے گی، کلمہ کفر پر جسے مجبور کر دیا گیا۔ اللہ کہتے ہیں لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، زبان سے غلط بات، بری بات نکالنا میں اللہ کو پسند نہیں۔ الا من ظلم، ہاں اگر کسی پہ ظلم ہے، تلوار لٹک رہی ہے اور کسی کو یقین ہے کہ مجھے مار دیا جائے گا تو اپنی زندگی کو بچانے کے لیے وقتی طور پر وہ کلمہ کفر اپنی زبان سے نکال لے۔ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، دل میں کفر نہ ہو
دل ایمان پر مطمئن ہو نا تو اس آدمی کے لیے بھی گنجائش موجود ہے۔ 3 معنی۔ چوتھا معنی مفسرین نے کیا ہے کہ یہ آیت مہمان کے بارے میں، اگر کوئی صاحب کسی کے ہاں مہمان ٹھہرے اور وہ لوگ اس مہمان کا احترام نہ کریں، اسے کھانے کو اور اسے آرام کرنے کو جگہ مہیا نہ کریں، تو اس میزبان کو، اس مہمان کو اجازت ہے کہ وہ میزبان کا اعلانیہ گلہ کر دے، یار میں گیا تھا انہوں نے کھانا نہیں دیا، میں گیا تھا دھوپ تھی انہوں نے پانی بھی نہیں پوچھا، میں گیا تھا انہوں نے رہنے کے لیے مجھے چھت بھی مہیا نہیں کی۔ تو یہ مہمان کو بھی حق ہے کہ وہ میزبان کے متعلق اگر کوئی بات کہہ دے نا ناپسندیدہ تو اس کی رخصت ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ جو گلہ کرنا ہے نا یہ اتنا کرنا ہے جتنا ظلم ہوا ہے، اضافی نہیں کرنا، جتنا ظلم ہوا ہے اتنا تذکرہ کرنا ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں سمیعاً، میں اللہ بھی سن رہا ہوں، صرف تو نہیں سن رہا، علیما، مجھے واقعے کی طے کا علم ہے، لہذا گلہ کر رہا ہے نا اتنا کر جتنا تجھ پہ ظلم ہوا، اضافہ نہیں کرنا۔ یہاں پر میں ایک بات عرض کروں، وہ یہ کہ عادی بنے لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالنے کے، یہ جو لوگوں کے عیب چھپانا ہے نا یہ اللہ کی صفت ہے۔ یہ کس کی صفت ہے؟ اگر میں اور آپ لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالنے والے بن جائیں نا، اس کا مطلب ہے ہم نے اللہ والے اخلاق اپنا لیے ہیں۔ سمجھے آپ؟ اللہ والے اخلاق ہم نے اپنا لیے ہیں۔ ستار العیوب ہونا، لوگوں کے عیبوں کو چھپانا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معاشر میں حساب و کتاب کے دورانیے میں ایک صاحب کو ترازو پہ لایا جائے گا۔ ہاں بھائی، اپنے اعمال کی جانچ پڑتال کرواؤ نا ذرا، اور آپ حیران ہو جائیں، یہ نامہ اعمال یہ کوئی پنجاب گورنمنٹ کی آڈٹ نہیں ہے کہ آپ نے کچھ لکھا اور کچھ نہیں لکھا، سال کے بعد گئے اور جا کے اپنا احتساب کروا لیا۔ نہ، یہ پروردگار عالم کا دربار ہے، اور حساب و کتاب کا ایک انداز میں قرآن پاک کا عرض کروں، اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ تیرا نامہ اعمال ہے، پڑھ اسے۔ اس سے پہلے بھی تھوڑا سا جائے، اما من اوتی کتابہ بشمالی، کچھ لوگ ہیں جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں، اور کچھ لوگ ہیں جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملنا، دائیں ہاتھ میں مل گیا تو سو وہ مطمئن ہے۔ یہ ایک اچھی رپورٹ ہو گئی نا جی، دائیں ہاتھ میں، خیر ہے۔ جنہیں دائیں ہاتھ میں ملنا ہے، قرآن نے دائیں ہاتھ کا تذکرہ بھی کئی مقام پہ کیا، جسے دائیں ہاتھ میں ملا وہ آوازیں دے گا معاشر کے میدان میں، او ذرا میرا نامہ اعمال دیکھو، دیکھو میں جیت گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ کچھ لوگ ہیں جن کا نامہ اعمال انہیں بائیں ہاتھ میں ملنا ہے۔ اہل تفسیر نے 2 روایتیں لکھی ہیں، ایک یہ کہ ہاتھ یوں پیچھے کر دیے گئے اور پیچھے سے نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں دے دیا گیا،
ایک معنی یہ ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ سامنے سے سینہ چیر دیا جائے گا اور بایاں ہاتھ سینے میں داخل کر کے کمر سے نکال لیا جائے گا، اور پیچھے سے نامہ اعمال بندے کے ہاتھ میں تھمایا جائے گا، اور اللہ فرمائیں گے اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، پڑھ ذرا دیکھ کون کون سے تو نے عمل کیے، کون کون سے تو نے کرتوت کیے، کون کون سے تو نے کارنامے سر انجام دیے۔ جب بندہ نامہ اعمال پڑھے گا کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها، آئے کتنے افسوس کی بات ہے، کوئی بڑا عمل بھی ایسا نہیں، کوئی چھوٹا عمل بھی ایسا نہیں، ہر عمل اس کتاب میں جمع ہے۔ میں جاؤں تو کہاں پہ جاؤں؟ کوئی ذرہ انسان کی کوتاہیوں اور اچھائیوں کا بچ کے نہیں رہے گا۔ 29ویں پارے کے حال احوال آپ کے سامنے رکھوں تو آپ برداشت نہ کر سکے۔ جو اللہ نے حساب و کتاب کا انداز الحاقہ میں بیان کیا ہے نا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عدل پہ کھڑا ہے بندہ اور دائیں بائیں دیکھ رہا ہے تو ایک سائبان لگا ہوا ہے۔ یا اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ کہیں گے یہ سائبان ہے۔ مولا کیوں لگایا ہے؟ میرے سے پہلے بندے پہ تو نہیں لگا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرمائیں گے کہ تو دنیا میں میرے بندوں کی غلطیاں دیکھ کے ان پہ پردہ ڈال لیتا تھا نا، آج میں اللہ نے معاشر کے میدان میں ساری کائنات کے سامنے یہ سائبان لگا کے تیری ساری غلطیوں پر پردہ ڈال لیا۔ ان تبدو خیرن او تخفوہ او تعفو عن سوء، تم کوئی کام اعلانیہ کرو یا خفیہ طور پہ کرو، آگے اللہ نے تاکید کی ہے، پہلے اجازت دے دی ہے کہ تمہارا گلہ بنتا ہے، مظلوم ہے نا، مظلوم کا گلہ بنتا ہے۔ آگے اللہ نے پھر تاکید فرمائی ہے، چھڑ دے، کیا کرنا ہے گلے کر کے، یہ بھی کوئی اچھے لوگوں کا کام ہے، گلے گزاری میں اپنی زندگی کو گزارتے رہنا، چھڑ دے، تعفو عن سوء، معاف کر دے۔ اللہ نے معافی کے لیے جو تاکیدی الفاظ بولے، میں نے کل بھی ذکر کیا، آج پھر ایک وجہ سے ذکر کر رہا ہوں۔ وہ جو الفاظ اللہ نے بولے، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ طاقت رکھنے والا ہے۔ میرا بندہ، ایک معافی ہوتی ہے بندے کے بس میں کچھ نہیں ہوتا، بندہ مجبور ہو کے خاموش ہو جاتا ہے، چھوڑو رب جانے اور وہ جانے۔ ایک معافی ہوتی ہے طاقت، ہمت اور دسترس کے باوجود۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ تو بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے نا، تب بھی معاف کر دے، دیکھ میں اللہ بھی طاقت کے باوجود اپنے بندوں کے کتنے گناہ روز معاف کیا کرتا ہوں۔ میں طاقت کے باوجود، کنٹرول و دسترس کے باوجود اپنے بندوں کے روزمرہ کتنے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، لہٰذا عفواً قدیرہ، تم بھی ایسے کر کہ ان کو معاف کر دے۔ ان الذین یکفرون باللہ، یہاں پہ ایک بات چھوٹی سی سنیں، بس کرتے ہیں۔ یہ بات یاد فرما لو، حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک تمام انبیاء اکرام جن کا نام ذکر کیا گیا، نہیں ذکر کیا گیا، ان کی شریعتوں کا پتہ ہم تک پہنچا نہیں پہنچا، آدم علیہ السلام سے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک ہر نبی پر کامل ایمان لانا یہ مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے۔
بس سمجھ آ گئی نا؟ ہم یہ مانتے ہیں کہ تورات حق ہے، ہم یہ مانتے ہیں کہ زبور اور انجیل حق ہے، ہم یہ مانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم و موسیٰ کلیم کے صحیفے حق ہیں، لیکن ان کی شریعتوں پر ہم عمل نہیں کرتے۔ آخری شریعت پر اور آخری کتاب پر ہم عمل کریں گے، لیکن پہلے پیغمبروں میں کسی ایک پیغمبر کی ادنا سی گستاخی مسلمان کے ایمان کا خاتمہ کر دے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں اور میں عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، ایمان نہیں رہے گا۔ میں سارے نبیوں کو مانتا ہوں، حضرت آدم کو نہیں مانتا، ایمان نہیں رہے گا۔ ہر پیغمبر کو بحیثیت پیغمبر اور رسول و نبی، اور ہر کتاب کو بحیثیت کتاب، شریعت اور صحیفہ یہ تسلیم کرنا مسلمانوں پر فرض ہے۔ کسی ایک پیغمبر کی ادنا سی گستاخی بھی انسان کے ایمان کو کیا کر دیتی ہے؟ ختم کر دیتی ہے۔ یہودی کیا کرتے؟ اپنے نبی کو مانتے، عیسیٰ علیہ السلام کو اور ہمارے نبی کو نہیں مانتے تھے، اور کہتے تھے ہم کوئی نئی راہ بنانا چاہتے ہیں، نیا طریقہ بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ نے کہا اولئک ھم الکافرون حقا، یقینی طور پہ پکے کافر ہیں ایسے لوگ جو ایک نبی کو مانے اور دوسرے نبی کو نہ مانے۔ وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ہم نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لا يحب اللہ الجہر، اللہ نہیں پسند کرتے اعلانیہ طور پر کسی کی برائی کرنا، الا من ظلم، مگر جس پر ظلم کیا گیا، وکان اللہ سمیعا، اور اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں ہر بات، علیماً جاننے والے ہیں ہر حال۔ ان تبدو خیراً، اگر تم کوئی خیر کا کام کرو اعلانیہ، یا تم اسے چھپاؤ، او تعفو عن سوء، یا درگزر کرو تم کسی برائی سے، فإن اللہ کان، پس بے شک اللہ تعالی ہے معاف کرنے والا قدرت کے باوجود۔ ایک معنی قدرت رکھنے والا، ایک معنی قدرت کے باوجود۔ ان الذین یکفرون باللہ، بے شک وہ جو انکار کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا، اور ارادہ کرتے ہیں یہ کہ تفریق ڈالیں اللہ کے درمیان اور اس کے رسولوں کے درمیان، اور کہتے ہیں نؤمن ببعض، ہم کچھ پر ایمان لاتے ہیں، ونکفر ببعض، اور کچھ کا ہم انکار کرتے ہیں، ویریدون ان یتخذوا، اور ارادہ کرتے ہیں کہ وہ بنائیں بین ذالک سبیلا، اس کے درمیان یعنی کفر و ایمان کے درمیان کوئی نئی راہ۔ اولئک ھم الکافرون، یہی لوگ کافر ہیں یقینی طور پر۔ وَآتَدْنَا، اور تیار کیا ہم نے کافروں کے لیے عذابا مہینا، ذلت والا عذاب۔